پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے تاجر کا حیرت انگیز واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، ایک بحری جہاز یعنی ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان، اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز پانی میں ہی اچھلنے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو جہاز کے کیپٹن نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اب اگر ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگ اپنا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیں تاکہ جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس سامان کے مقابلے میں سب نے کیپٹن کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے مل کر کہا کہ ایک جو سوداگر ہے یعنی ایک جو تاجر ہے وہ کافی سامان لے کر آیا ہے، اس کا سامان پھینک دیا جائے تو ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اتنا اگر پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا کہ میرے اکیلے کا کیوں، جب سب سوار ہیں تو صرف میرے اکیلے کا سامان ہی کیوں پھینکا جائے گا، بلکہ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو سب پر تقسیم ہو جائے گا اور ہم سب کی جانیں بھی بچ جائے گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی، اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اسے بھی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ دوستو، تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہ آخر دم تک سمندر کی لہروں سے لڑتا رہا۔ آخرکار تھک کر وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندری لہروں نے اسے کسی نامعلوم ویران جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے، جہاں نہ کوئی آدمی، نہ کوئی جانور اور نہ دور دور تک کوئی ٹھکانہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی تھا۔ پیارے دوستو، سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہا کہ اے پروردگار، اے رب العالمین، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے اور میری فریاد سن لے۔ پیارے دوستو، کئی دن وہاں پر اس تاجر کے گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے اور خرگوش کا شکار کر کے اس سے گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا تھا، یعنی کہیں میٹھا پانی مل گیا تھا تو باہر سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے بچ سکے۔ اب ایک دن ہوا، یوں جیسے کہتے ہیں غریبی میں آتا گیا۔ اب ایک دن وہ تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا، ایک جلا کر وہ جو آگ تھی اس کے جو جھونپڑی میں لگ گئی اور جھونپڑی لکڑی کی تھی، اس لیے وہ جلنے لگی۔ اس سوداگر نے اپنے جھونپڑی کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھونپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، اے میرا اللہ، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں، ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور دوستو، ہم لوگ بھی اکثر یہی شکایتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں؟ ایسے ہی اس تاجر نے کہا تھا کہ یا اللہ، ایسا میرے ہی ساتھ کیوں؟ ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اور اب یہ چھوٹی سی جھونپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یا اللہ، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں۔ یا اللہ، یافتیں مجھے پر ہی کیوں آتے ہیں؟ ایسی بہت ساری شکایتیں وہ سوداگر نے اللہ سے کی اور غم کے مارے بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کو اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دھکا جو اسے لینے کے لیے آ رہے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آ رہے تھے، انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ خوش بھی ہوا، کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ اس کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے۔ اس انجان جگہ پر تو وہ سوداگر یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ آخر یہ لوگ میرے پاس کیسے آ گئے اور ان کو یہاں میرے ہونے کا پتہ آخر کس نے بتا دیا۔ سوداگر نے
تم نے مجھے کسے ڈھونڈا؟ تمہیں آخر میرا ٹھکانہ کیسے ملا؟ یہ تو بالکل انجان اور ایک اجنبی جگہ ہے۔ تو ان جہاز والوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا، تو ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت پھنستا ہے تو سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی طرح سے اشارہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کی ذریعے سے ہم سے مدد لینا چاہتا ہے، اسی لیے ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں آ گئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ کس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا تھا۔ تو لوگ جو اس کی جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اس جہاز کے بارے میں بات کر رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا بلکہ سمندر کے ڈھیڑوں نے اسے جہاز پر ہی حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو مار ڈالا، صرف تم اکیلے بچ گئے ہو، پتہ نہیں تم کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زار و قطار رونے لگے، وہیں پر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ تیرا کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، جو تو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ بے بس ہم ہی ہیں، صبر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اس لیے پھر دوستو اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ خوفزدہ نہ ہو، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، آپ کی جھونپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو اگر آج کی اس ویڈیو میں سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے، اسے صرف اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائے۔ دوستو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میں نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔